یہ قوم ترقی کہاں سے کرے گی؟ حالانکہ آپ کو میں بتاؤں یہ وہ قوم ہے جس کی شکل دیکھ کر پہلے نوکری ملتی تھی، مگر آج کوئی آپ کو نوکری دینے کو تیار نہیں۔ کیوں؟ کہتے ہیں 6 مہینے چائے کے پتی کے پیسے ہوتے ہیں، بھاگ جائے گا گاؤں۔ یعنی ہمیں اپنی روش کو بدلنا۔ اللہ نے قرآن میں کہا ان اللہ یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، اللہ نے اس قوم کی حالت نہیں بدلی جس قوم نے اپنے آپ کو نہیں بدلا۔ ہمارے پاس کیا کچھ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے آج ہم در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ اس لیے کھا رہے ہیں کیونکہ ہمارے چند لوگ جو ہے ٹکے ٹکے میں بک جاتے ہیں اور بقایا قوم کا کیا حال ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ یہاں پر مجلس میں زیادہ تر نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، نوجوان۔ یہ نوجوان جو ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں امام کی خدمت میں ایک نوجوان آیا، کسی نے امام کے غلام نے کہا مولا ایک نوجوان آیا۔ امام نے فرمایا یہ نہ کہو نوجوان ہے بلکہ یہ کہو ایک پورا جہان ہے۔ یعنی یہ وہ لوگ ہیں اگر یہ اس عمر کے اندر اپنے آپ کو حفاظت سے رکھیں، اپنے عمل کو صحیح معنوں میں بجا لائیں، یقین مانیے ان کا مقام جو ہے شہزادہ علی اکبر کے غلاموں میں ہو سکتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے تربیت کون کرے گا؟ ہمارے یہاں تو ماشاءاللہ تبلیغ کی ذمہ داری مولانا کی گردن پہ ہے۔ بھائی مولانا نے تبلیغ کرنی ہے، ہمارا کام تھوڑی ہے۔ جبکہ ہمارے مذہب کے اندر ہے امر بالمعروف، نیکی کی ہدایت کرنا، نہی عن المنکر، یعنی بھائی ہونا۔ ایک پتھر اٹھائیں گے اس کے نیچے سے بھی ماشاءاللہ ہمارے 10 عالم نکل آتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہماری حالت کیا ہے؟ اچھا مسئلہ یہ ہے گا کہ لوگ کہتے ہیں اچھا سب سے زیادہ تنقید علماء میں ہوتی ہے۔ سب علماء میں تنقید نہیں ہونی چاہیے، سارے ایک جیسے نہیں ہیں۔ جو اچھے لوگ ہیں چند دو چار ایسے غلط افکار کے نکل جاتے ہیں جس کی بنا پر پوری قوم کو جو ہے، پوری فیلڈ کو جو ہے برا بھلا کہا جاتا ہے۔ مثلا مجھے اس بات کی کبھی بھی فکر نہیں رہتی ہے کہ بانی مجلس دوبارہ مجھے بلائے گا یا نہیں بلائے گا، کیونکہ میں تو ذاکر امام حسین ہوں۔ میں نے تو اپنا کام کر کے جانا ہے۔ اس مجلس سے ایک آدمی بھی اگر نتیجہ لے کے جائے میری مغفرت کا سامان ہو گئے۔ اس بات کو مد نظر رکھیں، آیت اللہ بہجت کہتے تھے کہ جب کبھی کوئی تم سے پوچھے کہ تم کہاں جا رہے ہو، تم یہ کہو میں کربلا جا رہا ہوں۔ جب آپ مجلس میں آ رہے ہیں پوچھا جائے، کوئی آپ سے پوچھے گا بھائی کہاں جا رہے ہو، آپ کہو میں کربلا جا رہا ہوں۔ حقیقت میں اگر آپ نے اس روش کو اپنایا جو کربلا والے ہمارے کو چھوڑ کے گئے ہمارے لیے، وہ پیغام یا وہ افکار، وہ نظریات جس کے اساس کے اوپر ہمارا دین ٹکا ہوا ہے، ہماری بنیادیں ہیں، یہ متزلزل اس وقت تک نہیں ہوں گی جب تک وہ عمل ہمارے پاس ہے، وہ ایمان ہمارے پاس ہے، وہ قوت ہمارے پاس ہے۔ تو لہٰذا ہم کبھی بھی جو ہے سرنگو نہیں ہو سکتے۔ لیکن ضرورت اس چیز کی ہے، صرف جو ہے دعویٰ کرنے سے مسئلے کا حل نہیں ہے، بلکہ عملی سطح پر ہمیں کیا کرنا ہے؟ عملی سطح پر ہم نے وہ کام کرنا ہے جس کی بنا پر جو ہے ہماری قوم جو ہے ترقی پہ جائے، عروج پہ جائے، کمال پہ جائے۔ میں آپ کو مثال دے دوں، مثلا نبی میں صبح جو ہے پولیس کے اعلیٰ افسران کے ساتھ میٹنگ میں تھا، تو میں کہا کہ جو بھی عزاداری امام حسین میں ہمارے ساتھ تعاون کرے گا، ہم جو ہے مکتب اہل بیت کے جو پیروکار ہیں کبھی کسی کا احسان رکھتے نہیں۔ اگر کوئی ہمارے لیے پسینہ بہائے گا ہم اس کے پسینے کے ساتھ اپنا خون بہانے کو تیار ہیں، کیونکہ ہم اس مکتب کے پیروکار ہیں جس مکتب کے بانی کا نام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے اپریشیٹ کیا، بہت اچھے انتظام پورے کراچی میں تھے، پورے سندھ میں تھے، لیکن خاص طور پر ڈسٹرکٹ کورنگی کے اندر جو سیکیورٹی کا مربوط انتظام تھا، میں نے باقاعدہ ایس ایس پی کورنگی سے بھی کہا، ڈی سی کورنگی سے بھی، کہ جہاں کہیں میری ضرورت پڑے تو میں حاضر ہوں، چونکہ امن پسند ہوں۔ الحمدللہ 7,500 رضاکار میری نگرانی میں امام حسین کی خدمت انجام دیتے۔ مثلا ایک مثال ہے، کبھی بھی مجلس ہو رہی ہے، چونکہ یہاں پہ ہمارے اسماعیل بھائی کو تو ضرورت ہی نہیں پڑتی، ماشاءاللہ ہماری قوم کے اتنے نوجوان موجود ہیں، اور یہ کورنگی تو پھر بھی ایسا علاقہ ہے جہاں پہ کوئی شرنگیزی نہیں ہے۔ مثلا آپ اورنگی ٹاؤن چلے جائیں، وہاں پر گلی گلی میں جو ہے کا خدشہ ہے، کوئی بم دھماکہ ہو سکتا ہے۔ دیکھیے قانون جو ہے ہم سے جڑے ہوئے ہیں، ہر آدمی اپنا اپنا کام کرے، ہماری قوم کہاں لے جائے گی؟
کام کرتے ہیں. اب مثلا ایک آدمی کے 4 ہیں, اس سے پوچھا ہے بھائی آپ کیا کر, آپ کا ایک بیٹا کیا کرتا ہے؟ یہ ایک بیٹے کو میں نے فوج میں ڈال دیا. دوسرا بیٹا کیا کرتا ہے؟ جی میں نے اس کو ٹیچر بنا. تیسرا بیٹا کیا کرتا ہے؟ وہ گاؤں کی زمین سے سنبھا ہوا ہے. چھوٹا بیٹا کیا کرتا ہے کہ بھائی وہ بے غیرت گلی میں آوارہ رہا تھا, میں نے اس کو اٹھا کے مدرسے میں ڈال دیا. اب جو معاشرے میں کہیں کسی قابل نہ ہو اس کو اگر مدرسے میں ڈالیں گے تو مجھے بتائیے معاشرے کے لیے کیا چیز نکلے گی؟ آپ اگر دینی مدارس کے اندر کوئی گریجویشن والا حامل نوجوان جو کم سے کم پابند صوم و صلاۃ ایسا فرد جو بعمل ہو اس کو دینی مدرسے میں کریں تو کل کو انشاءاللہ اس کے اثرات یہ ہوں گے معاشرے کو ایک عالم صالح ملے گا. ہم لوگ جو ہے اعتراض تو بہت کرتے ہیں, مثلا جس پیشی نماز کے پیچھے ہم نماز پڑھتے ہیں اسی کے پیچھے ہم برائی بھی کرتے ہیں. کچھ افراد ایسے ہیں جن کی دعائیں قبول نہیں ہیں. مثلا اگر بیوی شوہر کو برا بھلا کہے, شوہر بیوی کو برا بھلا کہے, ان کی دعا قبول نہیں ہے. کیوں؟ طلاق کا حق اللہ نے دیا ہوا ہے. اگر آپ کی سمجھ میں نہیں آتا ڈیورس دے دو, جان چھوڑا. ایک عالم دین جس کے پیچھے آپ نماز پڑھ رہے ہیں, اگر اسے مثلا نماز میں طولانی نماز کر دی, آپ اس کے پیچھے برائی کر رہے ہیں, آپ کی نماز قبول نہیں ہے. کیوں؟ اگر آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا آپ پڑھنے, کیا ضرورت ہے جماعت کی حرمت کو بھی پامال کرنے. چونکہ لوگوں کی روش بن چکی ہے. مثلا ایک مثال, میں اس علاقے میں بھی رہتا ہوں اور 48 میں بھی رہتا ہوں. میں نے دیکھا ہماری قوم کی عورتیں جو ہیں 4 عورتیں ایک جگہ بیٹھ جائیں گی, ایک معجزہ ہوگا کہ وہ خاموش رہیں گی, بہت بڑا معجزہ ہوگا. لیکن جب جہاں بیٹھ جائیں گی ادھر کی گپیں ادھر کی گپیں, ادھر کی باتیں ادھر کی باتیں, ارے بھائی جو ضرورت کی بات ہے وہ کرو. دوسری قوم میں کہاں جا رہی ہے, تم کہاں جا رہے ہو؟ لہذا یہ قوم اس وقت تک ترقی نہیں کرے گی جب تک اپنے آپ کو اس قابل نہ بنا لے. کیا کچھ ہمارے پاس نہیں ہے؟ ہمارے پاس سرمایہ ہمارے نوجوان ہیں, لیکن یاد رکھیے نوجوان جو ہے گھریلو الجھنوں کا شکار ہیں, معاشی بدحالی کا شکار ہیں, تعلیم ان کے پاس نہیں ہے, روزگار ان کے پاس نہیں ہے, کوئی سرپرست ان کے پاس نہیں ہے. ماں باپ ہیں مگر ایسے ہٹ درم ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ یہ گویا اولاد نہیں ہے بلکہ یہ ہمارے زر خرید غلام ہے. مجھے بتائیے نوجوان کہاں سے ترقی کرے گا؟ اگر یہ ان کی صحیح تربیت نہیں ہوگی پھر یہی ہوگا کسی متحدہ کا ٹارگٹ کلر بن جائے گا, کسی پارٹی کا اہلکار بن جائے گا, جو کو پوری قوم کے لیے درد سر بن جائے گا. تربیت کہاں سے آئے گی بھائی؟ نہ ماں کے بعد نہ باپ کے بعد ٹائم ہے. مثلا ایک مثال ہے, اگر مدرسے میں کسی عالم کے بعد بچے کو بھیجا جاتا ہے تو عالم دین جو ہے زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 4 گھنٹہ وہ مدرسہ پڑھائے گا. یہاں لوگ مانتے عالم دین کی کہاں سے مانتے؟ سب سے بڑی چیز اولاد کو آپ جو ہے حلال رزق کھلائیں, اس کا اثر یہ ہوگا انشاءاللہ اولاد زندگی میں نافرمان نہیں ہوگی, مرنے کے بعد بھی نہیں ہوگی. دیکھیں اولاد 2 قسم کی ہوتی ہے. ایک اولاد ہوتی ہے زندگی میں اگر نافرمان ہو, مرنے کے بعد جو ہے وہ اولاد کیا کرتی ہے, وہ اولاد کم سے کم ایسا ہے ماں باپ کی مغفرت کا سامان بن جائے. اگرچہ جو میں گفتگو کر رہا ہوں بہت کڑوی ہے, بہت سے لوگوں کو حل نہیں ہوگی, کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہ کہیں گے یہ تو ساری پول پٹیاں ہماری کھول رہا ہے ممبر پہ بیٹھ کر. سلوات پڑھیں محمد و آل محمد. دیکھیے کڑوی باتیں آپ کو نگلنی پڑیں گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ہوں آمد کا ذاکر, میں نے وہ بات بیان کرنی ہے. اگرچہ آپ سب ناراض ہوں مجھے اس کی فکر نہیں ہے. میری خوشنودی کا ضامن کون ہے؟ امام زمانہ. اگر میں اپنا صحیح کام کر رہا ہوں تو مجھے اس بات کی فکر نہیں ہے. آیت اللہ خمینی برپا کر رہے تھے, اس وقت جو ہے لوگ کہہ رہے تھے خمینی زندہ باد. استقامت ایسا تھا وہ کہتے تھے اگر جتنے لوگ جو ہے خمینی زندہ باد کہہ رہے ہیں, اگر خمینی مرابی کہیں تو میری زبان میں کوئی لغزش نہیں آئے گی. کیوں؟ کیونکہ مجھے معلوم ہے میں پیغام حق دے رہا ہوں. امام حسین کی